ہوگا. اور دلی میں ساری دنیا نے دیکھا کہ پولیس نے مل کے کیسے بیچارے غریب مسلمانوں کے پر ظلم کیا. تو وہ بھی میں آج سب کی آپ کی طرف سے ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں. اور ہم ان مسلمانوں، اور صرف مسلمان نہیں ہیں، یہ جو انتہا پسند RSS کا نظریہ ہے یہ سب کے خلاف ہے. یہ کرسچنز کے خلاف ہے، یہ آخر میں سکھوں کے خلاف ہوگا، یہ دالتوں کے خلاف ہے. ایک نفرت کے اوپر یہ جو بنا ہوا سارا نظام ہے، انشاءاللہ اللہ اس ظلم کے نظام کو ختم کرے گا. آج میں یہاں آیا ہوں اس لیے، اور یہ میں آپ سب کو اس لیے میں ادھر سے شروع کرتا ہوں کیونکہ پاکستان بنا تھا ایک عظیم نظریے کے اوپر، جس میں کہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. یہ وہ ملک بننا تھا جس نے ایک مسلمان دنیا میں مثال بننی تھی کہ حقیقی اسلام کیا ہے. اور مسلمانوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی مدینہ کی ریاست. اللہ نے ہمیں قرآن میں حکم کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلو، ان کی سنت پہ چلو، ان کی شریعہ پہ چلو. تو یہ ملک بننا تھا ایک مثال دنیا میں، اور وہ مثال ہونی تھی مدینہ کا ماڈل، مدینہ کے ریاست کے اصولوں کے اوپر. تو سب سے بڑا اصول مدینہ کی ریاست میں یہ تھا کہ جو انسان زندگی کی ریس پہ پیچھے رہ گئے تھے، ان انسانوں کے لیے سب سے پہلے مدینہ کی ریاست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست کی ذمہ داری لی کہ ان انسانوں کو انہوں نے اوپر اٹھانا ہے. غربت سب سے زیادہ قبائلی علاقے میں تھی، سب سے کم تعلیم، صحت کا نظام سب سے برا، نوکریاں ملتی نہیں. یہاں سے لوگ باہر جاتے ہیں نوکریاں لینے کے لیے، دبئی، سعودی عربیہ اور بھی دنیا میں جاتے ہیں، کراچی، کیونکہ نوکریاں نہیں ملتی. 30 سال میں چائنا نے 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا. 70 کروڑ لوگوں کو چائنا نے غربت سے نکالا. انہوں نے ریاست نے فیصلہ کیا کہ جو بھی ریاست کی آمدنی بڑھتی جائے گی، پیسہ بڑھے گا، وہ نچلے طبقے کو اٹھانے کے لیے خرچ کریں گے. میں خاص کیا چائنا، جب میں پہلی دفعہ چائنا گیا، جب وزیر اعظم بنا، تو سب سے پہلے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا قدم اٹھائے تھے، کس طرح آپ نے یہ دنیا کی تاریخ میں کبھی ہوا ہی نہیں، کیا آپ نے قدم اٹھائے تھے کہ 70 کروڑ لوگوں کو آپ نے غربت سے نکالا. اور وہ بڑا سمپل پروگرام تھا. انہوں نے انڈسٹری لگائی، انڈسٹری کی مدد کی، انڈسٹری سے جو دولت بنی، جو ملک کی دولت میں اضافہ ہوا، وہ سارا پیسہ خرچ کیا نچلے طبقے کے لوگوں کو اوپر اٹھانے پہ. جو میرے عظیم لیڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کیا تھا، بالکل وہی ماڈل. تو جو اس سے سبق کیا ہمیں ملتا ہے؟ جب قرآن ہمیں کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو، تو نوجوانوں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو بھی ان کی سنت پہ چلے گا اللہ ان کو اوپر اٹھا دے گا، چاہے وہ چائنیز ہی ہوں، چاہے وہ اسکینڈینیویا کے لوگ ہوں. جس قوم کے اندر انسانیت ہوگی اور عدل اور انصاف کا نظام ہوگا،
اللہ اس قوم میں برکت ڈالے گا, اس کو اوپر اٹھا دے گا. ہم یہ پاکستان جس کو اللہ نے نعمتوں سے بخشا ہوا ہے, اس کو اللہ نے نعمتوں کی بارش کی ہوئی ہے اس ملک پہ. ہمارے پاس کس قسم کے معدنیات ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں ابھی تک. سونا, تانبا, کوئلہ, زرخیز زمین, 12 موسم ہے پاکستان میں. اور ایسی زمین ہے کہ ہم تھوڑا سا چائنا سے سیکھ لیں کہ جس طرح کی وہاں کی ٹیکنالوجی ہے, اگر وہ ہم اپنی زمین پہ لگا دیں, وہ ہم اپنے کسانوں کو وہ ٹیکنالوجی دے دیں, تو صرف جو اللہ نے یہ زمین دیا یہ ملک کو اٹھا دے گی. آپ کا مماند کا جو علاقہ ہے, آپ کو پتہ ہم کیا کیا کرنے لگے ہیں. ہم نے یہ ٹیسٹ کیا کہ بہترین قسم کا زیتون لگتا ہے آپ کے علاقے میں. تو جو پہلی چیز ہم کرنے جا رہے ہیں, ہم اس سارے علاقے کے اندر پہلے ممند ڈسٹرکٹ ہم نے لیا ہے جدھر ہم پورے زیتون کے باغات لگانے لگے ہیں. اور یہ اس سے ہوگا کیا, جو اس وقت ہمیں باہر سے تیل یعنی کہ جو ہمیں کھانے پکانے میں تیل چاہیے, جو ہم باہر سے منگواتے ہیں, اربوں روپیہ ملک خرچ کرتا ہے. اگر ہم صرف اپنے قبائلی علاقے کے کئی علاقے, اور بھی ہم نے پاکستان میں جو علاقے دیکھے ہیں, بہترین ہے زیتون کے لیے. وہ ایسا ایک زیتون کا تیل ہے جو کہ ہمیں یہ جو ہم باہر سے چیزیں تیل منگواتے ہیں وہ بھی ضرورت نہیں پڑے گی, اور ایک ایسا تیل ملے گا وہ صحت کے لیے بھی اچھا ہے, اور وہ بہترین قسم کا. یہ سارے علاقے میں غریب کسان سب ان کی زندگیاں بدل جائیں گی. جو ہمارا احساس کا پروگرام ہے وہ ہم قبائلی علاقے میں, سارے قبائلی علاقے میں اس لیے لے کے آ رہے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو کہا پیچھے رہ گئے آپ. تو ابھی یہ کفالت کا پروگرام شروع ہوا ہے. جو سب سے غریب طبقہ ہے ان کو یہ ادھر سے شروع کر رہے ہیں 2000 روپے مہینے کا. اس کے بعد اور ہمارے احساس پروگرام کی اور بھی چیزیں ہیں. قرضے ہیں, نوجوانوں کو قرضے تاکہ وہ اپنی بزنس کر لیں. ایک سٹارٹ اپس, مطلب کہ کوئی بھی آپ کے پاس آئیڈیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی کوئی دکان لگانا چاہتا ہوں, رکشہ لینا چاہتا ہوں, اس کے پاس بھی ہمارے پاس پروگرام ہے. ہم آپ کو قرضے دیں گے, آپ اپنی دکانیں لگائیں, اپنا رکشہ لیں. خواتین کے لیے گائے, بھینسیں, مرغیاں وہ لے کے دیں تاکہ وہ بھی گھر میں اپنی آمدن بڑھا سکیں, دودھ بڑھا سکتے, بچوں کو پروٹین دے سکیں. تو یہ پورا ہمارا احساس کا پروگرام ہے. پھر اسکالرشپس ہیں. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہر سال 50,000 اسکالرشپس ہر سال ہم دیں گے ان مستحق اسٹوڈنٹس کو جن کے پاس پیسہ نہیں بڑی پڑھائی کرنے کے لیے. یہاں کتنی اپلائی کیا؟ 2,500 تقریباً 2,500 قبائلی علاقے کے نوجوانوں نے اسکالرشپس کے لیے اپلائی کیا ہے, اور انشاءاللہ آپ کو ہم پہلے دیں گے کیونکہ آپ زیادہ ڈیزرونگ ہیں. اس کے علاوہ انڈسٹریل اسٹیٹ, یہاں محمود خان کے ساتھ ہمیں فیصلہ کیا ہے کیونکہ یہاں بہترین قسم کا سنگ ماربل نکلتا ہے, تو ہم نے فیصلہ کیا کہ اس کے اوپر بیس کر کے ایک انڈسٹریل اسٹیٹ بنائیں گے آپ کے مماند میں تاکہ نوجوانوں کو نوکریاں ملیں. پھر جو پانی پینے کا, یہ ہے اسٹیٹ کی سب سے بڑی ذمہ داری. اور انشاءاللہ ممند ڈیم سے, یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین وفدا کہتے ہیں بہت مہنگا ہوگا پانی ادھر سے اوپر اٹھانا, لیکن کم از کم پینے کے پانی کے لیے تو ہم پوری آپ کے لیے ممند ڈیم سے آپ کو پینے کا پانی دیں گے. اور اس نے ساجد نے بڑی لمبی, اب میں کیا کہوں, پورا افسانہ ہی تھا وہ.
बड़े लंबे पॉइंट्स दिए थे। साजिद, इंशाल्लाह आपके लिए, ममन के लोगों के लिए, और मैं सारे कबायली इलाके की बात कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कबायली इलाके के ऊपर किस तरह का वक्त गुजरा है। मैं वाहिद आदमी था जो कबायली इलाके की, आपको याद है, बात किया करता था। तब कोई बात नहीं करता था कबायली इलाके की। अब आपके लिए तो सबसे बड़ी मुबारक यह है कि आपके अपने नुमाइंदे अब असेंबली में बैठे हैं। ये पहली दफा होगा कि कबायली इलाके की आवाज सारी प्रोविंशियल असेंबली में जाएगी। इसका मतलब कि कभी भी ये नहीं होगा जो आपसे पहले हुआ कि कोई पूछने वाला ही नहीं था कबायली इलाके के लोगों को, बेघर हो रहे थे, तबाही मची हुई थी, कोई बोलने वाला नहीं था। अब इंशाल्लाह कबायली इलाके के लोगों की आवाज होगी, आपको मौका मिलेगा, कोई भी मुश्किलात आए आप असेंबली में उठाएं।